السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، گلگت بلتستان ڈے ون سے ابھی تک اپنے جو قدرتی خوبصورتی کے حوالے سے، یہاں کی ثقافت کے حوالے سے، منفرد ہسٹری کے حوالے سے یقیناً ملک کے مختلف حصوں سے ہمیشہ سے ممتاز رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کی جنگ آزادی کی جو جنگ لڑی گئی 1 نومبر کو گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے زور بازو سے، بغیر کسی توپ اور تفنگ کے، بغیر کسی بہت بڑی آرمی کے، اپنی مدد آپ کے تحت گلگت بلتستان کی جنگ آزادی لڑ کے آزادی حاصل کر کے، ڈوگرا استبداد سے آزادی حاصل کر کے اپنی قسمت کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، اور تب سے اب تک گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے، اور اب گلگت بلتستان کو باضابطہ طور پر پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے یقیناً گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ تو اسی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کے مقتدر حلقے ان دنوں سر جوڑے ہوئے ہیں اور اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو 5واں عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے، تاکہ مقبوضہ کشمیر کی جو حیت ہے اس میں بھی کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور مختلف سٹیک ہولڈرز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے وسائل کے حوالے سے، ہم ہفتہ وار پروگراموں میں ہم آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم گلگت بلتستان کی ایک ہر حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ایک اہم پرسنالٹی نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان محترم حاجی میر افضل خان صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور یقیناً آج کی اس نشست میں میر افضل خان صاحب سے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور ان کی جو بحیثیت ایک پولیس افسر ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے، اور یقیناً جب ان کی خدمات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا خاندان نے اس ملک کی اس ملک کی دفاعی اور جغرافیائی حیثیت اور اس کا جو مقام ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے خاندان کا خون بھی شامل ہے، اور ان کا بیٹا بحیثیت کرنل نمایاں خدمات سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے شہادت نوش کی، اور اس حوالے سے بھی ہم محترم نگراں وزیر اعلیٰ سے ہم بات کریں گے۔ تو سر، میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں، اور یقیناً آپ کی خدمات، آپ کے خاندان کی خدمات اس ملک قوم کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، تو جیسے ہی آپ کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور بہت سارے نام تھے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، جب آپ کا نام سامنے آ گیا تو آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ بڑی مہربانی جی احساس صاحب، یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ حکومت نے، عوام نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی مختصر سے عرصے میں جتنی خدمت کر سکوں اس کے لیے میرا انتخاب ہوا۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے K2 ٹی وی کا چینل چلانے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ گلگت بلتستان کے مناظر کو، گلگت بلتستان کے عوام کی تکالیف کو، گلگت بلتستان کی ضروریات کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو جب شروع میں ہی میرا نام اس کے لیے چل رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیئر ٹیکر لے لیں گے، کیونکہ تاریخ میں کبھی بھی مجھ سے بڑے سینئر آئی جی رینک کے ریٹائر ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی کو کبھی بھی نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ یا فیڈریشن میں کہیں ان کو عہدہ نہیں دیا گیا ہے، الیکٹڈ یا سلیکٹڈ۔ تو مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ اللہ کی یہ عزت جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی منظوری سے مجھے یہ اعزاز دیا گیا، اور لاسٹ ٹائم 21 تاریخ تک مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ مجھے یہ ملے گا۔ باتیں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں، اخبارات میں نام آ رہا تھا، لیکن 22 تاریخ کی رات کو مجھے اطلاع ملی کہ آپ کو کیئر ٹیکر گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے منظوری دی ہے۔ تو فیلنگ صاف ظاہر ہے، جو ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑی عزت ہے،
خواہ وہ 1 مہینے کی ہو، 10 مہینے کی ہو، سال کی ہو، 5 سال کی ہو. تو اللہ کا میں نے شکر بجا لایا، 2 رکعت نفل ادا کیا شکرانے کے، اور اپنے ذہن کے اندر گلگت بلتستان کی جغرافیائی پوزیشن اور یہاں کے مسائل، آنے والے انتخابات میرے سامنے، میرے ذہن کے اندر نقشہ بن کر ابھرنے لگا. اس کے لیے پھر آ کر میں نے جدوجہد شروع کر دی. تو سر آپ بتائیے گا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز سیاست میں اور آنے والے الیکشن میں اپنا ایک زیادہ سے زیادہ سکور حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو جتانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی ان دنوں گلگت بلتستان میں میدان کو گرما رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران بھی یہاں تشریف لائیں گے اور اس الیکشن کے اس گہما گہمی کے اس حسن میں مزید اضافہ کریں گے. تو اب ایسے میں وزیر اعظم پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امین گنڈاپور صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تو ایسے میں اپوزیشن کی طرف سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کہیں ان کے آنے سے الیکشن ان کے فیور میں نہ چلا جائے، کوئی ایسا اعلان یہ نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے یہاں کا جو الیکشن ہے اس کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پرسپشنز ہیں، لوگوں کے اندازے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم پاکستان کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کر کے بلایا ہے کہ ہمارا لبریشن ڈے ہے اس علاقے کو، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بتا دیا کہ ہمارے اسلاف نے بغیر کسی بیرونی مدد کے، ڈنڈوں سے، کلہاڑیوں سے، ٹوپیداروں سے، یہاں سے ڈوگرا کی ایک مستحکم اور مضبوط فوج کو باہر نکال دیا، اور اسی دن سے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا مطالبہ، بلکہ شامل ہو گئے، اور آج تک وہی چیز چل رہی ہے. جو درمیان میں کشمیر کی وجہ سے ہم لٹک گئے ہیں، کشمیری بھائیوں کا خون رائگاں نہ جائے، اس لیے اس سٹرگل میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب صرف اس ڈے کے پہلے دن اناگوریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو گنڈاپور صاحب آ رہے ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں بائی روڈ چل پڑے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق آج چلاس آئیں گے، کل وہ یہاں پہنچ جائیں گے یا پرسوں. ایز سچ ان کا کوئی ارادہ پبلک جلسوں کا نہیں ہے، ان کا کوئی ارادہ کسی اعلان کا نہیں ہے. بس وہ اپنے روٹین وزٹ میں آ رہے ہیں. چونکہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں تو اس سے پہلے وزیر امور کشمیر کا آنا مینڈیٹری بنتا ہے تاکہ ان کے انتظامات کو دیکھ سکیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل. جی ناظرین، جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کے یہاں آمد سے یا وفاقی وزیر امور کشمیر کی یہاں آمد سے گلگت بلتستان کے الیکشن پر کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، اور گلگت بلتستان کی جو جنگ آزادی کا دن ہے، جشن آزادی کے دن ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس دن ہمارے جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جو غازی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اگر ملک کا وزیر اعظم یہاں آتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو الیکشن کی جو تیاریاں ہیں، جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، تو اس تمام تر چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے بہت مضبوط ہیں. ہمارے یہ جتنے ادارے ہیں سیکیورٹی کے، وہ اتنے کیپیبل ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ ہر قسم کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے قابل ہیں. اس وقت ہمارے پاس پولیس ہے، رینجرز ہیں، سکاؤٹس ہیں، گلگت جی بی سکاؤٹس، اور کچھ کمپوننٹ ہمارے پاس پلاٹون فرنٹیئر کنسٹیبلری کے بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے صرف اسسٹ کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو، الیکشن کروانا ہے. انہی کے امبریلا کے نیچے ہماری طرف سے سیکورٹی پرووائڈ ہوگی، ہماری طرف سے ٹرانسپورٹ اور دیگر فیسلٹیز جو ہیں ان کو دے دیں گے. اور میں بالکل پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ اچھے ہیں، پرامن ہیں الحمدللہ. ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. ہمارے علماء کرام ہر فرقے کے آپس میں ہارمونی ہے.
इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो जाएंगे और इक़्तिदार हम इंशाअल्लाह ताला इस 14 की सरज़मीन और गाज़ियों की सरज़मीन की हुकूमत आने वाले असम्बली और हुकूमत के हवाले कर देंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपने देखा है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई अहम इवेंट होता है तो दुश्मन एजेंसियां जो है उस इवेंट को सबूताज करने के लिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करने के लिए दहशतगर्दी के जो सिलसिले हैं उनको आगे बढ़ाते रहे हैं। आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को सबूताज करने के लिए दुश्मन एजेंसियों की तरफ से कोई इस तरह का कोई थ्रेट्स वगैरह? सच अभी तक कोई नहीं है, लेकिन जहाँ हम नहीं है कह कर रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ होने का एहतमाल भी होता है। और हमारी सिक्योरिटी, हमारी एजेंसियाँ सब अलर्ट हैं। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन के कारिंदों को, एजेंटों को या हमारे उस पुरअमन माहौल को ख़राब करने की अव्वल तो जुर्रत नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता कहीं से कोई घुस पड़ा तो भी उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। अच्छा सर, जैसे कि हम दुश्मन की बात करते हैं तो इस वक्त वबा की शक्ल में कोरोना भी एक दुश्मन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि डेथ केसेस में भी इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, रैलियाँ, जलसे जुलूस भी उरूज पे हैं, तो SOP का कहीं कोई उस तरीके से SOP को पज़ीराई नहीं मिल रही है, खातिर ख्वाह उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि हम इलेक्शन को भरपूर तरीके से कर सकेंगे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कोविड कोरोना फैल रहा है और इसका ये इंतहाई इनविजिबल दुश्मन है। एक दुश्मन आपका दहशतगर्द सामने से आता है और ये इनविजिबल, न मालूम होने वाला, बिल्कुल न दिखाई देने वाला एक दुश्मन है बहुत बड़ा। इसके लिए हमने आगाही मुहिम शुरू कर दी है। स्कूलों में, मसाजिद में, दरसगाहों में, ताकि लोगों को ये बता दिया जाए कि वो जो SOP गवर्नमेंट ने बराबर की है इस पर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूटिव के साथ ताउन करें। लेकिन बहुत मुश्किल है रैली के अंदर उसको अमल दरामद कराना, जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर अमल दरामद कराना। ये सिर्फ आगाही से कोविड से बचने के लिए मास्क पहनकर जो इसके प्रिकॉशंस हैं उस पर अमल दरामद करने से ही मुमकिन हो सकता है। बाकी इलेक्शन से ज़्यादा अजीज़ जान है। ये इलेक्शन और इलेक्शन के ज़रिए हुकूमतें जानदार लोगों के लिए हैं, इंसानों के लिए हैं। अगर इंसान ना होए तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन भी बेकार है। बहरहाल इसका एहसास हमारे अवाम को है। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अपने SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए। जैसे कि महकमा सेहत के जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भी अगरचे वो फिगर इतना ज़्यादा जो फिगर है उसको एक्चुअल दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन कम दिखाने के बावजूद भी सूरत हाल तशवीशनाक है। तो ऐसे में वसी तर इस इलाके के मफाद में, वसी तर पाकिस्तान के मफाद में इलेक्शन को सर्दियों के बाद जब दोबारा मौसम नरम हो जाता है तो यकीनन कोरोना के हमले भी सुस्त हो जाते हैं। तो इसको मुलतवी करने की कोई गुंजाइश मौजूद है? ये डिपेंड करता है इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ यूनानिमसली इसका एहसास करके उसको कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कराने के लिए कहें तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट तैयार होगी। अदरवाइज़ ये फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर, हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम जीत रहे थे, गवर्नमेंट ने इस तरह किया। तो इसमें यूनानिमिटी, यूनिफॉर्मिटी, इत्तेहाद ज़रूरी है। अगर सब मिलकर कहें तो ठीक है, नहीं कहें तो इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल मुत्तहिद और तैयार है। जी सर, जैसा कि कोरोना के दौरान 6, 7, 8 महीने तक गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लॉकडाउन में रहा। जो प्राइवेट सेक्टर था
اور بالخصوص جو تعلیمی ادارے تھے وہ بہت زیادہ سفر ہو گئے. سابقہ حکومت نے اس حوالے سے ان کی مدد کرنے کے حوالے سے بات کی, والدین کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کی, لیکن وہ وعدہ وفا کیے بغیر ان کا ٹرینور پورا ہو گیا, وہ چلے گئے. تو وہ مسئلے ابھی تک باقی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر گلگت بلتستان کے تعلیمی ادارے متاثر ہیں. تو ان کی کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ مدد ہونی چاہیے؟ اور جو کرونا SOP کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے جو 11 کروڑ روپے منظور ہوئے تھے اس میں بھی ابھی تک شاید پرائیویٹ سیکٹر کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ اس سلسلے میں پہلے بھی میری آپ سے بات ہو گئی ہے. ہم نے ایک کمیٹی بنایا ہے, لیکن بدبختی ہماری کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹری ہے وہ کرونا میں افیکٹڈ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی وہ 11 کروڑ کی بات آپ نے کی ہے, اس سے پہلے بھی پریس کلب میں بھی یہ اٹھایا گیا ہے. ہم اس سلسلے میں پتہ کریں گے. میری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم شیئر کر لیں پرائیویٹ سکولز کے اہلکاران, حکومت اور پیرنٹس سب مل کر اس کا کوئی حل نکال لیں, اور انشاءاللہ تعالی جب تک میں ہوں اس پر ہم کوشش کریں گے اور کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کا سامنے آ جائے گا. گلگت بلتستان کو کورونا سے نمٹنے کے لیے وسائل چاہیے تھے, تو آپ کے نگراں حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد آپ نے اس حوالے سے کتنی کوششیں کی کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے جو وسائل درکار تھے ان کو کس طریقے سے پورا کیا جائے؟ اور اس حوالے سے یقیناً وفاق کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوتی رہی اور بھی مختلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو گئی. تو آپ کی بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ اس حوالے سے آپ کی کاوشیں کس طرح کی تھیں؟ الحمدللہ جی, ہم نے جو ہی ٹیک اوور کیا, ہم نے کرونا کے دوران ٹیک اوور کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری NDMA سے سٹنگ ہو گئی. ہماری ہیلتھ سیکٹر میں فیڈریشن میں ہیلتھ سیکٹریز اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگیں ہوتی رہی ہیں. الحمدللہ NDMA نے بہت بڑا سپورٹ کیا ہمارے لیے. ایکوپمنٹس ہمیں بھیج دیا, ہمیں دیگر ضروریات جو تھی وہ بھیج دیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہماری بہت بڑی مدد کی. اس سے اوپر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے بہت زیادہ ایکوپمنٹس ہمیں دیا. لیکن ہماری بدبختی کہ مشینیں ہمارے پاس بہت پڑی ہوئی ہیں, سامان بہت پڑا ہوا ہے, ایکوپمنٹس بہت ہیں, لیکن ان کو چلانے والے ہیومن ریسورسز نہیں ہیں. اس کے لیے میں نے 2-3 مرتبہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کیا ہوا ہے. ایون جناب پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ مہربانی کر کے ہمیں ہیومن ریسورسز دے دیں تاکہ ہمیں کرونا کے دوران ان مشینوں سے ہم افادیت حاصل کریں اور کورونا کو سبسائڈ کر لیں ہم. اچھا سر, آپ کے نگراں حکومت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد آپ کی نظر میں گلگت بلتستان کے اس وقت بھی موٹے مسائل کیا ہیں؟ جیسا کہ ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی, بجلی کا یہاں مسئلہ ہے, صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہے, روزگار ہے, انفراسٹرکچر ہے. تو اس حوالے سے جو 5واں آئینی صوبہ سمیت, تو آپ کے خیال میں موٹے ایشوز کیا ہیں جو آنے والی حکومت کے لیے بھی ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی؟ موٹے ایشوز سب سے پہلے پاور ہے. کسی بھی علاقے میں 2 چیزیں ہیں, پہلے سڑکیں ہیں, اس کے بعد پاور ہے. سڑکیں آ گئی, مشینریاں آ جائیں گی, آپ کے پاس ایکوپمنٹس آ جائیں گے, آپ کے پاس نو ہو آ جائے گا, ٹریول کر کے آپ کے پاس ٹورزم آ جائے گا, آپ کی معاشی پوزیشن ترقی کرے گی. اور اس کے بعد آپ کا جو جہاں تک دیگر انفراسٹرکچر ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے. پاور پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. یہ پاور پیدا کرنا کوئی ڈیز کی بات نہیں ہے, مہینوں کی بات نہیں ہے, اس میں سال لگ جاتے ہیں. ہم نے آتے ہی اس پر بڑی محنت کی ہے. ہماری دعا ہے کہ ہماری وہ محنت رائگاں نہ جائے اور انشاءاللہ تعالی آنے والی حکومت اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائے گی تو گلگت بلتستان بجلی کے لحاظ سے, پاور کے لحاظ سے دینے والا بنے گا انشاءاللہ. اس سے اس کی معیشت بھی بہت زیادہ ترقی کرے گی, خوشحالی آ جائے گی یہاں پر. باقی کوئی چیلنج ہمارے پاس اس وقت ایز سچ نہیں ہے. کام بڑا سموتھلی ہو رہا ہے.
فنڈز گورنمنٹ آف پاکستان بڑے جنرلسلی دے رہی ہے. صرف ہمارے پاس اس کام کو کرنے کے لیے ہیومن ریسورسز کی کمی ہے. ہیومن ریسورسز کے سلسلے میں حکومت پاکستان سے ہماری گفت و شنید جاری ہے، اور اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی پورا ہو جائے. تو میرے خیال میں اس علاقے میں پاور آنے کے بعد، بجلی آنے کے بعد خوشحالی ہو جائے گی. اچھا سر، گلگت بلتستان یقیناً اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا اقتصادی منصوبہ ہے سی پیک، گلگت بلتستان سی پیک کا داخلی دروازہ ہے. گلگت بلتستان میں دیامر بادشاہ ڈیم بھی بن رہا ہے، بونجی ٹنل بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میگا منصوبے ہیں. تو آنے والا جو گلگت بلتستان کا مستقبل ہوگا وہ آپ کے خیال میں کیسا نظر آ رہا ہے؟ انتہائی روشن نظر آ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ایکسپلور ہو جائیں، ان پر کام ہو جائے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ گلگت والے جو ہیں وہ صرف پورے پاکستان کو نہیں، بلکہ صرف گلگت نہیں، گلگت بلتستان صرف پاکستان اپنے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہاں سے بجلی سپلائی کریں گے. اور جہاں بجلی سیل ہوگی وہاں ہماری ٹریڈ بڑھے گی، جہاں بجلی سیل ہوگی ہماری معیشت بڑھے گی اور ہمارے یہاں خوشحالی آ جائے گی. سر اس وقت ملازمین کی بھی، عارضی ملازمین اور کنٹینجنٹ پیڈ ملازمین کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ریگولر ہونے کے انتظار میں، کبھی ایک دروازے میں جا کر دھرنا دیتے ہیں، کبھی دوسرے دروازے میں جا کر دھرنا دیتے ہیں. تو ان کا مستقبل آپ کو کس طرح نظر آ رہا ہے؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری ایک بیٹھک ہو گئی ہے، اور اس میں کچھ درمیان میں لکوناس تھے اس کی میکنزم میں. اس کے لیے ہم نے کمیٹی مقرر کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمیٹی یہ ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے دے گی. انشاءاللہ وہ جو کنٹینجنٹ پیڈ ہیں یا کنٹریکٹ والے ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ بہت کم عرصے میں ہمارے جانے سے پہلے ہی کنفرم ہو جائیں گے. اچھا سر، گلگت بلتستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ، ججز کی اسامیاں ابھی تک پوری فل نہیں کیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ انصاف کا جو ایک سلسلہ ہے جو تعطل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو یہ ججوں کی تعیناتی انتہائی اہم مسئلہ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس پر کوئی توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ میں نے آتے ہی آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ جٹیٹ کیا ہے. مسائل بڑھ رہے ہیں، مقدمات بڑھ رہے ہیں، لیکن ججز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور تقریباً دیکھا جائے تو ہر عدالت میں دو ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. اور ایک عدالت کا جج ایلیویٹ ہو کر اوپر جاتا ہے، اس کے فیصلے وہ اوپر کی عدالت میں سن نہیں پاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے، لیکن اس میں ان پٹ منظوری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے. ہماری کوشش ہے، اب بھی 3-4 دن پہلے بھی ہم نے اس سلسلے میں ایک بیٹھک میں بہت ہی زیادہ زور دے کر کہا ہے کہ اس کی ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم سمری تیار کریں اور آگے سے اپروول ہو جائے، لوگوں کو فوری اور جلدی انصاف مل جائے. تو اس وقت سر آپ گلگت بلتستان میں تمام 24 حلقوں میں، بلکہ 23 حلقوں میں جعفر شاہ صاحب کی رحلت کے بعد 23 حلقوں میں انتخابی جو گہما گہمی ہے بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ کون سی جماعت کتنا زیادہ جو ہے سکور بنا سکتی ہے، کتنے زیادہ حلقوں میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ تو اس وقت کچھ آثار آپ کو کس طرح کے نظر آ رہے ہیں؟ یہ آپ ایسا ایک یعنی کمپلیکیٹڈ اور کریٹیکل قسم کا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ میں غیر جانبدار ہوں، میں کسی کے بارے میں کوئی اسسمنٹ دینے کا اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں. میرے لیے سب جیتنے والے ہیں میرے سامنے. وہ کہتے ہیں جس میں جتنا زور ہے ظرف ہے، اس میں اتنا زور ہے.
جس میں جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا زور لگائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ہم نے بات چیت کی اور گلگت بلتستان کے جو برننگ ایشوز تھے یا جو روٹین کے جو ایشوز تھے ان پہ ہم نے بات کی۔ یقیناً گلگت بلتستان کے مسائل جہاں بڑھ رہے ہیں وہاں آہستہ آہستہ وسائل میں بھی ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ نگراں حکومت جو ہے اپنا ٹرنور جو ہے وہ بہترین طریقے سے پورا کرے گی اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اپنا رول پلے کرے گی اور عوام کو ایک بار پھر اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا جو موقع ملا ہے وہ عوام جو ہے انتہائی دانشمندی کے ساتھ اور یقیناً ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ 5 سال تک اس کے اثرات رہیں گے اور ہمیں امید ہے کہ عوام جو ہے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے، ملک کے لیے، علاقے کے لیے، اپنے لیے، اور یقیناً اس تسلسل کو آگے بڑھانے سے گلگت بلتستان میں ترقی کا جو پہیہ ہے وہ اپنی رفتار کو پکڑے گا اور گلگت بلتستان اور پاکستان کا مستقبل جو ہے روشن ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ و ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔